الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت ہی قابل قدر شرکائے اجتماع، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، گزشتہ جمعہ بیان کے اختتام کے اندر اصلاح معاشرہ کے متعلق چند ضروری باتیں میں نے گزارش کی تھی۔ آج کا بیان گزشتہ بیان کا تتمہ سمجھے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز معاشرے کے بگاڑ کا جو بہت بڑا سبب ہے اس کے متعلق میں نشاندہی کروں گا اور پھر انشاءاللہ اس کا علاج عرض کروں گا کہ علاج کیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں بہت سی چیزیں تیزی کے ساتھ جا رہی ہیں، ان میں سے ایک اہم چیز اکابر اور بڑوں کا احترام، چھوٹے کے دلوں سے بڑوں کا ادب، یہ اتنی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے کہ علمان والحفیظ
علماء محدثین نے حدیث کی کتب کے اندر جہاں کتاب الایمان، کتاب العلم، نماز کی مستقل بحث، آذان کے متعلق بحث، زکوٰۃ، حج، روزے کے متعلق مستقل عنوان قائم کر کے بحث کی ہے، وہاں علماء نے مستقل کتاب الادب کا عنوان قائم کر کے امت کو ادب کی اہمیت کا درس دیا ہے۔ میری عمر کے ساتھی یا مجھ سے بڑے، ان سے جا کر پوچھے کہ ہمارے دور میں، یعنی ہمارے بچپن میں، جوانی میں اپنے بڑوں کا کیا ادب ہوتا تھا۔ اگر والد گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹی کو یہ ہمت نہیں کہ وہ ننگے سر سامنے آئے، گھر میں اگر بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بہن کو یہ ہمت نہیں کہ وہ مکمل حیا والی چادر کے اندر ملبوس ہو کر نہ آئے، اگر کوئی رشتے کی بات گھر میں چلی، سب کہہ دیتے تھے کہ ابا جان بیٹھے ہوئے ہیں، جو فیصلہ فرما دیں گے ٹھیک ہے۔ حالات نے یوں کروٹ لی اور پلٹا لیا کہ آج والد کے ساتھ جب کسی رشتے کی بات کی جاتی ہے، وہ کہتا ہے میرا بیٹا گھر نہیں آئے گا، مشورہ کروں گا پھر بتاؤں گا۔ یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ باپ کے جیتے ہوئے اس کی پگڑی بیٹے کے سر پہ کیسے آ گئی، کیوں ہمارے گھروں سے چھوٹوں پر شفقت ختم ہو گئی، بڑوں کا ادب و احترام ختم ہو گیا۔ مسلمانوں، تمہارے ذمے جس طرح اپنی اولاد کا کھانا پینا لازم ہے کہ ان کو کھلاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے، وہاں مسلمانوں تمہارے ذمے اپنی اولاد کی تربیت بھی ضروری ہے کہ ان کی تربیت کرو۔ سمجھ نہیں آتی تھی بات، اب سمجھ آتی ہے۔ ہمارے دیہات کے علاقے کے اندر ایک بہت بڑا کمرہ ہوتا تھا، اسی کمرے کے اندر دادا دادی، اسی کمرے کے اندر والدہ امی، اسی کمرے کے اندر بیٹا بہو، اسی کمرے کے اندر بیٹی۔ اصل میں اس کے اندر راز یہ تھا کہ نشست و برخاست پر نظر ہوتی تھی کہ کون کس وقت آ رہا ہے، کون کس وقت جا رہا ہے۔ دادا ابو ایک ایک کی تربیت پر نظر رکھے بیٹھے ہیں، اور نہ معلوم آج کے وجوہ کی بنا پر چھوٹے سے چھوٹے بیڈ روم بنا دیے گئے، ایک بیڈ والا۔ بیٹا کیا کر رہا ہے کسی کو پتہ نہیں، بیٹی کس مصیبت میں مبتلا ہے کسی کو پتہ نہیں، بیٹا کب آیا گھر باپ کو پتہ نہیں، باپ کب آیا گھر بیٹے کو پتہ نہیں۔ تو ہمارے لیے یہ ذمہ ہے، ہمارے اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس آدمی کا ایمان قابل قبول نہیں ہے
جو آدمی امانت کا خیال نہیں کرتا. امانت کی تشریح کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اگر خامد ہے بیوی امانت ہے, باپ ہے اولاد امانت ہے. امانت کا معنی صرف پکا پیسہ نہیں, امانت کا معنی سونا چاندی نہیں. امانت بیٹی امانت ہے, بیوی امانت ہے, بچہ امانت ہے. ہمارے ذمہ لازم ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں. بڑوں سے ایک جملہ سنتے تھے, کیا دین و ادب کلہ, بھائی دین ادب کا نام ہے. سبحان اللہ. بسا اوقات یہ بھی لکھا ملتا تھا بادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. لیکن آج نہ لکھنے والے رہے, نہ پڑھنے والے رہے, نہ عمل کرنے والے رہے. میں عرض کروں گا اپنے اندر ادب کو لے آؤ. ہر وہ آدمی کامیاب ہوا جس نے ادب کیا. شریعت نے ہمیں کچھ آداب سکھائے ہیں, غور کرو. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها. او میرے مسلمان غلاموں, سید القونین کہتے ہیں میرے کلمہ پڑھنے والوں, لا تستقبلوا القبلۃ, پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے ہو, اس کا ادب یہ ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب نہ کرو. فلا تستدبروها, کعبے کی طرف پیٹ کر کے پیشاب نہ کرو. بڑوں سے سنا ہے من تفل الی القبلۃ, جس نے کعبے کی طرف تھوک دیا جان بوجھ کر, قیامت کے دن آئے گا اس کے منہ کے اندر تھوک لگی ہوئی ہوگی. میں قربان جاؤں آمنہ کے لال کی تربیت پر, سید القونین کے ارشادات عالیہ پر. سچی بات ہے, اب جس طرح حضور نے تربیت کی, ماں باپ اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کر سکتا. امام الانبیاء نے فرمایا پیشاب کرنے والا میرا امتی, کعبے کی طرح منہ کر کے پیشاب نہ کر, کعبے کی طرح پیٹ کر کے پیشاب نہ کر, ہوا کی طرح منہ کر کے پیشاب نہ کر. ہو سکتا ہے ہوا کی وجہ سے قطرات اڑے, تیرا جسم پلید ہو جائے. سخت جگہ پر پیشاب نہ کر, کئی چھینٹے اڑے تیرے کپڑے پلید ہو جائیں. سوراخ پہ پیشاب نہ کر, کہیں موذی جانور تجھے ایذا و تکلیف نہ پہنچا دے. راستے پر پیشاب نہ کر تاکہ کہیں آنے والے جانے والے کے پاؤں خراب نہ ہوں. پھلدار درخت کے نیچے پیشاب نہ کر, کہیں پھل گرے پلید ہونے کی وجہ سے کھانے سے محروم رہے. آمنہ کے لال نے فرمایا سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب نہ کرو, ہو سکتا ہے مسافر بیٹھنے کے لیے آئے, گندگی کی وجہ سے اس کو پریشانی ہو. امام الانبیاء نے فرمایا کھڑے پانی کے اندر پیشاب نہ کرو. اللہ کے نبی سرکار دو عالم نے فرمایا دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا نہ کرو. رحمت کائنات سرکار دو عالم کا عمل, آپ جب طہارت کے لیے بیٹھتے ہیں تو چادر مبارک اس وقت ہٹاتے تھے جب زمین کے قریب ہو جاتے تھے. اب بتائیے ہمیں یہ تعلیم کبھی ماں نے سکھائی, یہ ادب کبھی باپ نے سکھایا؟ میں قربان جاؤں آمنہ کے چاند پر, عبداللہ کے نور نظر پر, کائنات کے سردار پر, سید القونین پر,
خاتم الانبیاء پر جس طرح باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس سے بڑھ کے کر کے اپنی امت کی تربیت فرمائی۔ فرمایا کعبے کی طرح منہ کر کے پیشاب نہ کرو، کعبے کی طرح پیٹ کر کے پیشاب نہ کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے کچھ ہمیں آداب سکھائے ہیں، ہمارے بڑوں نے ہمیں کچھ آداب سکھائے ہیں۔ بڑوں کو تو دیکھا گیا ہے کہ وہ کعبے کی طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھتے تھے۔ بڑی عمر کے ہمارے ایک بزرگ ہیں، مجھے سنانے لگے کہ شیخ و تفسیر والحدیث حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ اسماعیل خاں آئے تو حضرت کی جگہ بنی ہوئی تھی، جگہ اس طرح بنی ہوئی تھی کہ قبلے کی طرف پیٹ تھی، ادھر مجمع کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ تو حضرت بیٹھے اور بیٹھتے ہی فرمایا کہ کعبہ کدھر ہے؟ پتہ چلا کہ حضرت آپ کی پیٹھ کی طرف کعبہ ہے، فوراً آپ نے جگہ تبدیل فرما دی، فرمایا کعبے کی طرف بلا وجہ پیٹھ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت تھانوی کے ملفوظات میں پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی سوٹی کو اس انداز میں نہیں رکھا کہ اس کی نچلی طرف کعبے کی طرف ہو، یہ بے ادبی ہوتی ہے۔ بڑوں سے سنا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب تھا، اللہ نے مقام دیا، کعبے کا ادب، مدینے کا ادب۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ امام مدینہ ساری زندگی امام مالک نے مدینے میں گزاری۔ آپ حیران ہوں گے کہ حدود مدینہ کے اندر ساری زندگی امام مالک نے پیشاب نہیں کیا۔ ادب ہے مدینہ عالیہ کا، ایسا نہ ہو کہ حضور کے قدم لگے ہوں امام مالک پیشاب کر بیٹھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کا مشہور قصیدہ ہے، فرماتے ہیں جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں۔ مجھے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے ان بھائیوں پر جو علماء دیوبند پر گستاخی کی باتیں کرتے ہیں۔ آئیے دیوبندیوں کے بڑے پیر کی سنیں، فرماتے ہیں جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، اور مروں تو کھائیں مجھے مدینہ کے مور و مار۔ یا اللہ میں جیوں مدینے کے جانوروں کتوں کے ساتھ پھروں، یعنی مدینے کے گلے کوچے کے اندر مارا مارا پھروں، اور مروں تو کھائیں مجھے مدینہ کے مور و مار۔ اللہ مرنے کے بعد قبر مدینے میں مل جائے، میرے جسم کو مدینے کے کیڑے مکوڑے کھائیں۔ آگے فرماتے امیدیں تو لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں قاسم کا شمار۔ مدینہ طیبہ کا ادب۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، آپ کو کسی حاجی صاحب نے مدینہ کا رومال پیش کیا، کھڑے ہو گئے، چومنے لگ گئے، سبحان اللہ، آنکھوں سے ملنے لگ گئے، سینے سے لگایا۔ غلام کہتے حضور مدینہ عالیہ کے اندر کوئی فیکٹری نہیں، یہ تو یورپ کا بنا ہوا رومال ہے، مدینے بکنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت نانوتوی سننے کے بعد فرماتے ہیں یار میں سے چوم اس لیے رہا ہوں کہ یار کے شہر کی ہوا سے لگی ہوئی ہے۔
کعبے کا ادب، مدینے کا ادب۔ امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ آئے، کافی دن تک یہاں رہے، لیکن باوضو رہے، طہارت نہیں کی، پیشاب نہیں کیا کہ یہ بے ادبی ہے مدینے کی سرزمین کی۔ سنا ہے معتبر عالم سے مدینہ عالیہ کے اندر بارش آئی تو اہل مدینہ، موسم بڑا خوشگوار تھا، لطف اندوز ہونے کے لیے احد کی طرف چل پڑے کہ جائیں، پانی ہے، سبزہ ہوگا، پہاڑ دھلے ہوئے ہوں گے، چلو موسم خوشگوار ہے، ہو کر آتے ہیں۔ امام مالک جا رہے تھے تو راستے کے اندر گورنر مدینہ بھی جا رہا تھا۔ اس گورنر مدینہ نے حضرت سے کہا کہ حضرت ایسا ساتھ خدا بنائے، کسی کا بنائے کہ آپ جیسی شخصیت بھی باہر جا رہی ہے سیر کے لیے، ہم گناہگار بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ جلیل القدر محدث ہیں، چلو راستے میں جاتے ہوئے کوئی ایک دو حدیثیں سنا دو۔ اچھا، مجھے بڑا غصہ آتا ہے اس بات پر کہ راستے میں کوئی مسئلہ پوچھے۔ ایک ہمارے شہر کے ساتھی ہیں، یہاں بہت آتے تھے میرے پاس، راستے میں میں آ رہا تھا، مجھ سے مسئلہ دسا ہے، میں کہ کری ڈاکٹر کو رائے اس نسخہ لکھوائی، وہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا، سال ہو گیا پھر مسجد میں نہیں آئے۔ یعنی ان کی یہ توہین ہو گئی۔ ایک عالم کے لیے عزت کی بات تھی کہ وہ ٹھہر کر موٹر سائیکل پر حضرت کو جواب دیتا۔ خیر جی، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ، یعنی شکر ہے کہ کسی کے ساتھ ہم بھی مل گئے، امام مالک جا رہے تھے تو گورنر مدینہ نے کہا حضرت جا رہے ہیں، راستے میں کوئی حدیث تو سنا دو۔ امام مالک ناراض ہو گئے، فرمایا تو یہ شرم نہیں آتی؟ سارا دن میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیٹھ کر حدیث پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، وہاں تیرے پاؤں دکھتے ہیں کہ وہاں آ جا سننے کے لیے، اب راستے میں جاتے ہوئے تو کہتے مجھے حدیث سنا، تو حدیث کا بڑا گستاخ ہے۔ لفظ گستاخ امام مالک کی زبان سے، گورنر تو کام کیا، امام مالک تشریف لے گئے احد کی طرف، یہ واپس آیا اور سیدھا قاضی مدینہ کے پاس، کہتے جی مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے، امام مالک نے مجھے فرمایا کہ تو بڑا گستاخ ہے حدیث کا، لہذا میرے اوپر حد جاری کرو، جو شریعت حد مقرر کرتی ہے۔ اب وہ قاضی بیچارہ کہے، نہ کوئی مدعی نہ کوئی مدعا علیہ، میں اس نے کہا جی مدعی بھی میں ہوں، مدعا علیہ بھی میں ہوں۔ میں راستے میں جا رہا تھا، امام مالک سے میں نے گزارش کی، انہوں نے فرمایا تو بڑا گستاخ ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے حدیث سنتا ہے، میرے اوپر حد جاری کریں۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ قاضی وقت نے 40 کوڑے مارنے کا حکم کیا اور گورنر نے اپنی پیٹھ پر 40 کوڑے برداشت کیے۔ حدیث کا ادب ہے۔ اب جناب والا اگلا دن آیا، گورنر صاحب امام مالک کے درس کے حلقے کے اندر پہنچ گئے۔ آج تو ماشاءاللہ رحمت کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک حدیث، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 10ویں، 15ویں، 20ویں، 30ویں، 40 حدیثیں۔ جب حضرت نے 40 حدیثیں سنائی
تو یہ گورنر عرض کرنے لگا حضرت رحمت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کل فقیر نے ایک حدیث پوچھی تھی اور آپ نے مجھے جھٹک دیا، آج حضرت نے 40 حدیثیں سنا دی۔ مدینہ شریف چھوٹا سا تھا، چھوٹی آبادی تھی، اور یہ بات کہاں چھپتی تھی کہ گورنر کو 40 کوڑے لگے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے تم حدیث کی خاطر 40 کوڑے کھا کے آئے ہو، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ تمہیں 40 حدیثیں سنا دیں۔ جب یہ کہا تو گورنر بلک بلک کے رونے لگا، کہنے لگا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں زیادہ کوڑے کھا کے آتا، رسول اللہ کی زیادہ حدیثیں سنتا۔ میرے قابل قدر دوستو، جو موضوع لے کر بیٹھا ہوں ہے ادب، ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ حافظ الحدیث اپنے وقت کے اندر عام طور پر فرماتے تھے الدین ادب کلہ، دین ادب کا نام ہے، دین ادب کا نام ہے، دین ادب کا نام ہے۔ میں نے کعبے کا ادب بیان کیا، مدینے کا ادب بیان کیا، اب سنیے ذرا امام مالک کا ایک اور واقعہ لکھا ہے۔ امام مالک جب حدیث پڑھانے کے لیے آتے تھے یوں محسوس ہوتا تھا جس طرح بادشاہ آ رہا ہے اپنے تخت پر بیٹھنے کے لیے، اعلیٰ کپڑے، شاہانہ خوشبو، کوئی دائیں بائیں نہیں دیکھنا، سیدھا کر بیٹھتے تھے اپنے منبر مبارک پر اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم کی حدیثیں سناتے تھے۔ امام مالک کے حالات میں لکھا ہے بادشاہ بھی اگر آ جاتا حضرت کی محفل کے اندر تو حضرت نے کبھی اس کی طرف التفات نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے اب بادشاہوں کے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، اب سید القونین کی حدیثوں کی بات ہو رہی ہے، میں کسی کی طرف کیوں دیکھوں؟ پڑھا رہے ہیں دوران سبق حضرت کے چہرے پر یوں محسوس ہوا کہ نہیں کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ خیر کچھ دیر کے بعد پھر محسوس ہوا کوئی تکلیف ہوئی ہے، کچھ دیر کے بعد پھر محسوس ہوا کہ حضرت کے چہرے پر اثر ہے، کوئی تکلیف ہے۔ جو عادت مبارک تھی اسی اطمینان کے ساتھ سبق پڑھایا، سبق مکمل ہوا، شاگرد کو کہا کہ ذرا میری قمیص اٹھا کر دیکھو، محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بچھو وغیرہ کاٹ رہا ہے۔ جب اس نے اٹھایا 9 سے زیادہ مرتبہ کاٹ چکا تھا۔ شاگرد نے گزارش کی کہ حضرت یہ تو ہم دیکھ رہے تھے دوران سبق کہ آپ کے چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، اسی وقت ارشاد فرما دیتے، رو پڑے، پھر میں مجھے شرم آتی تھی کہ اپنی جان کے لیے یار کی بات چھوڑ دوں، یہ حدیث کا ادب ہے، جان جاتی ہے جائے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث نہ چھوٹے۔ میرے قابل قدر دوستو، فرائض پر عمل کرو، واجبات کا ضرور خیال کیا کرو، سنت موقدہ کبھی نہیں چھوڑنی، لیکن کچھ آداب کی بھی شریعت تعلیم دیتی ہے۔ کیسے لوگ تھے پرانے زمانے کے اندر؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی اس طرف پاؤں کر کے نہیں سوئے جس طرف ان کے استاد امام حماد کا گھر تھا، کہ ادھر میرے استاد کا گھر ہے، کیسے پاؤں کر کے سوؤں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ
امام مجتہد ہیں، کچھ فقہی مسائل کے اندر امام ابو حنیفہ کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن سنیے حیران ہوں گے آپ، جب آئے امام ابو حنیفہ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے، آج امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ساری نماز ویسے پڑھی جس طرح امام ابو حنیفہ کا مسلک تھا۔ آج اپنی تحقیق ختم، کہنے والوں نے گزارش کی حضور آپ کی تحقیق تو یہ ہے، فرمایا ہاں میری تحقیق یہی ہے، لیکن صاحب قبر سے مجھے حیا آتی ہے ابو حنیفہ کی تحقیق کے سامنے، آج میں اپنی تحقیق کو خیر بات کہتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب موطا شریف پڑھاتے تھے، میں تو جب پڑھنے لگا تو حیران ہو گیا کہ کیسے لوگ تھے۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم موطا امام مالک کا ورق اس انداز میں پلٹتے تھے کہ ورق کے پلٹنے کی آواز نہ ہو، کہیں استادوں کی طبیعت پر بار نہ گزرے۔ اب کہاں رہے استاد اور کہاں رہا استادوں کا ادب۔ اللہ مدارس کو قائم و دائم رکھے، کچھ نہ کچھ مدارس کے اندر ابھی کچھ ادب ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ادب استاد و شاگرد کا یہ رشتہ سکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر بھی قائم فرمائے ادب والا، کیونکہ ادب کے ساتھ ہی سب کچھ ہے۔ لکھا ہے علماء نے کہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو وقت کے بہت بڑے شیخ اسماعی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا۔ یہ میرا بیٹا ہے، آپ مجھے پڑھا دیں۔ بہت اچھا۔ کچھ دنوں کے بعد اسی علاقے میں جانا ہوا بادشاہ کا، تو سوچا چلو بیٹے کو مل لوں۔ جب اس درسگاہ کے اندر اور مدرسے کے اندر جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کا بیٹا پانی ڈال رہا ہے اور حضرت اپنا پاؤں دھو رہے ہیں۔ وضو کر رہے تھے، وضو کرانے کے اندر بیٹا پانی ڈال رہا ہے اور استاد صاحب پاؤں دھو رہے ہیں۔ جب وضو مکمل ہو گیا تو ہارون رشید بادشاہ تھا، اس نے کہا استاد جی میں نے اپنا بیٹا با ادب بنانے کے لیے بھیجا تھا، بے ادب بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ میں نے اپنا بیٹا با ادب بنانے کے لیے بھیجا تھا، بے ادب بنانے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ حیران ہو گیا استاد بھی، انہوں نے کہا کون سی بے ادبی سکھائی میں نے؟ اس نے کہا حضرت میرے بیٹے کے ہوتے ہوئے اپنا پاؤں تم خود صاف کر رہے تھے، میرے بیٹے کے ہوتے ہوئے اپنے پاؤں کو تم خود مل رہے تھے۔ ادب یہ ہے کیسے حکم کرتے کہ ایک ہاتھ کے ساتھ پانی ڈالے، دوسرے کے ساتھ آپ کے پاؤں ملے۔ اگر یہ ادب ہوتا تھا تو پھر درسگاہوں سے ہیرے تیار ہوتے تھے، موتی تیار ہوتے تھے، لال تیار ہوتے تھے، گوہر تیار ہوتے تھے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ عجیب واقعات ہیں، میں پڑھتا ہوں سوچتا ہوں تمہیں بھی سناؤں۔ ایک بہروپی آیا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے پاس، اب بہروپیے نہیں رہے، پرانے زمانے میں ہم نے یہاں دیکھے ہیں، آج سے تقریباً کوئی 30 سال قبل انہوں نے کپڑوں پر یوں رنگ سا خون سا ملا ہوا ہوتا تھا، ہاتھ کے اندر ایک لکڑی چھری بنی ہوئی ہوتی تھی، اس پر بھی خون ہوتا تھا۔ کوئی بیچارہ ہمارے دیہات کا بھائی آیا، اس کو یوں ڈرایا، اگر وہ ڈر گیا تو وہ آگے یہ پیچھے دوڑا دوڑا کے پھر اس سے 1 روپیہ خیرات مانگی۔ بہروپیہ آیا
اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی دربار کے اندر آ کر سوال کیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دو. حضرت نے اسے کچھ سکے چاندی کے دیے جس کو درہم کہتے ہیں اور کہا کہ اے بہروپیہ اگر تو ایسی شکل بنا کر ہمارے سامنے آئے کہ ہم تجھے پہچان نہ سکے تو منہ مانگا انعام دیں گے. اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, کوشش کروں گا. خیر چپ کر کے چلا گیا. دیہات کے اندر جا کر ڈیرا لگایا, جنگلوں کے اندر پانی ہے, کھانا ہے, ذکر ہے, اذکار ہے. داڑھی ماشاءاللہ بڑی ہو گئی, کسی سے ملاقات نہیں, دن رات ذکر اذکار کے اندر لگا ہوا ہے. آنکھوں کے اندر عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو گئی. 2-2.5 سال کے بعد ہارون رشید اورنگزیب اسی علاقے میں تشریف لے گئے. پانی ختم ہو گیا, پتہ کیا کوئی پانی مل سکتا ہے. انہوں نے کہ یہاں ایک فقیر کی کلی ہے, وہاں چلے جاؤ پانی مل جائے گا. وہاں گئے, فقیر بیٹھا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پانی مل جائے گا؟ ہاں جی پانی ہے. وہ فقیر صاحب اٹھے, انہوں نے پانی دیا. بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس نے ایک توڑا سونے کے سکوں کا, دینار کا ہدیہ کیا. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس نے وہ پیسے دیے, فقیر تو آ گیا جلال میں, آنکھیں سرخ, چہرے کے اوپر غصہ. وہ پیسے اٹھایا اور باہر پھینکے, کہنے لگا فقیروں کا ایمان لوٹنے کے لیے آ گیا ہے تو, لے جا اپنے پیسے. اور وہ اور متاثر ہوا, دعائیں دیتا ہوا دعائیں لیتا ہوا باہر نکلا. چند قدم کے فاصلے پر وہ بہروپیہ سامنے گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میں وہی بہروپیہ ہوں, میرا انعام دو. وہ تو وہی ہے؟ کہ میں وہی ہوں. اس نے چاندی کے سکے دیے. واقعہ بڑا عجیب ہے. دعائیں کرتا ہوا واپس آیا. پیچھے سے بادشاہ نے آواز دی, او بہروپیے ایک بات تو بتا, پہلے میں نے تجھے سونے کے سکے دیے تھے, وہ تو نے نفرت کے انداز میں باہر ڈال دیے. اب میں نے چند چاندی کے سکے دیے ہیں, دعائیں دے کر لے رہا ہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بہروپیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا بادشاہ سلامت, اس وقت جس لباس میں میں بیٹھا تھا نا, وہ پیسے ٹھکرانے والا لباس تھا, پیسے لینے والا لباس نہیں تھا. وہ فقیروں کا لباس تھا, اللہ والوں کا لباس تھا. ہمارے بڑے پیر خواجہ محمد عبد المالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک اللہ والے کو عورت ملی جس کی پیشانی پھٹی ہوئی, پیچھے سے بال نوچے ہوئے. اللہ والے نے پوچھا تو ہے کون؟ اسے کہا میں دنیا ہوں, دولت ہوں. حیران ہو کر پوچھنے لگے لوگ تو تیری خاطر بے تاب ہیں, تیرا یہ حال کیسے بن گیا؟ اس نے کہا میں اللہ والوں کے پاس جاتی ہوں, وہ اللہ کی ضرب سے میری پیشانی کو زخمی کرتے ہیں. میں دنیا داروں کے پاس نہیں جاتی, وہ میرے بالوں کو مجھ پیچھے سے کھینچتے ہیں. اللہ والوں کی نگاہ کے اندر دنیا کی قدر نہیں. گزرے ایسے لوگ, اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ان جیسا عمل نصیب فرما دے, توکل نصیب فرما دے. واجب الاحترام بزرگوں, کیسے تھے وہ لوگ بہروپیے کہ لباس کا حیا کرتے تھے, کپڑے کا حیا کرتے تھے. میرے منہ پر رسول اللہ کی سنت ہے, مجھے سنت کا حیا نہیں. میں نے کلمہ پڑھایا نا کہ لال کا گناہ کرتا ہوں, کلمے کا حیا نہیں. لوگوں کی ذہنوں کے اندر
اللہ نے ڈال دیا اچھا آدمی ہے، لیکن مجھے لوگوں کے اس اعتقاد کا حیا نہیں۔ دعا فرمائے اللہ میری بھی اصلاح فرمائے، اللہ جناب کی بھی اصلاح فرمائے۔ اللہ نے ہمیں کلمے کی نعمت دی، کلمے کی لاج رکھنی چاہیے جی، حضور کو امتی بنایا، اس کی لاج رکھنی چاہیے۔ ہم ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے نبی کے نام پہ حرف آئے۔ قوت نیکی نہ داری، بد مکن، اچھائی نہیں کر سکتا، کم از کم برائی نہ کر۔ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ دیوبند شریف کے اندر تعلیم ہو رہی ہے، سبق ہو رہا ہے ترمذی شریف کا، اچانک بارش آ گئی، تمام طلباء نے جلدی جلدی تپائیاں اٹھائی، کتابیں اٹھائی اور دوڑے مسجد کی طرف۔ سن رہے ہو؟ حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری جو چلتا پھرتا کتب خانہ تھا، ایک موقع پر حضرت کے سامنے مسلم الثبوت کی شرح ہے فواتح الرحموت، اس کی عبارت پیش کی گئی۔ حضرت نے فرمایا درمیان کے اندر ایک سطر چھوٹی ہوئی ہے، اسے پڑھو۔ تو عالم نے کہا کہ کتنی عرصہ ہوا ہے آپ کو یہ کتاب دیکھے ہوئے؟ فرمایا 37 سال پہلے میں نے یہ کتاب پڑھی تھی، مجھے صفحے بھی یاد ہے، عبارت بھی یاد ہے اور اس کا چھاپا بھی یاد ہے۔ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے فقہ کے امام گزرے، امام شامی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ کو فقیہ النفس کہنے سے گھبراتے تھے، امام شامی کو فقیہ النفس کہنے سے گھبراتے تھے، لیکن مولانا رشید احمد گنگوہی کو بلا تکلف فقیہ النفس کہتے تھے۔ اب اتنا بڑا عالم، بارش آ گئی، طلباء نے تپائیاں اٹھائی، طلباء نے کتابیں اٹھائی اندر، اور طلباء کیا دیکھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث کی زینت فقیہ النفس ترمذی پڑھانے والا استاد، اس نے طلباء کے جوتے اپنے رومال میں باندھے ہوئے ہیں اور گٹھڑی اٹھا کر جلدی جلدی اندر جا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر طلباء کی چیخیں نکل گئی اور کہنے لگے حضور کیا غضب کیا آپ نے؟ فرمایا غضب کیوں کیا؟ تو میرے مصطفیٰ کی حدیث پڑھنے والے طلباء ہو، میں نے تو مصطفیٰ کی نسبت سے تمہاری عزت کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا یہ ادب نصیب فرمائے، بڑوں کا احترام نصیب فرمائے، شریعت کا احترام نصیب فرمائے، اللہ بے راہ روی کی زندگی سے محفوظ فرمائے۔ ایک واقعہ سن لو پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسین جس کے دل میں محبت ہے، بلکہ آپ سب کے دل میں محبت ہے، کیوں نہ محبت ہو، نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، راکب دوش نبوت ہے، شہید کربلا ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جنازے پر گئے اور واپسی میں ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ جس طرح آدمی تھک جاتا ہے، ایک جلیل القدر صاحب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حافظ الحدیث، سب سے زیادہ حدیث ابو ہریرہ کی منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ آئے، ذرا میری طرف دیکھنا، اپنی چادر اتار کر حضرت کے پاؤں صاف کرنے لگے۔ ابو ہریرہ بڑی عمر کا صحابی، حضور کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والا،
اس نے اپنی چادر اتاری اور حضرت حسین کے پاؤں صاف کرنے لگے۔ جناب سیدنا حسین نے فرمایا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ نانا کے بڑے خادم ہو، نانا کے بڑے صحابی ہو، میں آپ کی عمر کے اندر بچہ ہوں۔ رو پڑے، فرمان لگے حسین میں تو محمد کے خون کے پاؤں صاف کر رہا ہوں، تیرے اندر رسول اللہ کا خون ہے، میں اس خون کا ادب کر رہا ہوں اور آپ کے پاؤں مبارک کو صاف کر رہا ہوں۔ یہ ادب تھا بڑوں کا، بڑوں کے ساتھ ادب کا تعلق تھا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس گنہگار کو اس گنہگار کو ادب والی زندگی نصیب فرمائے، بے ادبی سے بچائے۔ اب بے ادبی کا دور دورہ ہے، میں کسی اور کو کیوں کہوں، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوں۔ پرانے زمانے کے اندر قرآن کریم پر ایک غلاف ہوتا تھا، دوسرا غلاف ہوتا تھا، تیسرا غلاف ہوتا تھا۔ یہ قرآن کا ادب ہے، سامنے آپ دیکھ لیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، پڑھنے والے ہیں، کتنی قرآن کریم پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ بھائی جلے مونڈی گلیا پہ ہوئے دے کیا سرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ادب نصیب۔ قرآن پاک اٹھاؤ، پتہ چلے کوئی کتاب ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اللہ کے کلام کو ہم اٹھا رہے ہیں۔ حضور کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھو، چہرے پر ادب ہو حضور کا، یوں نہ کہ چہرہ کہیں ہو، منہ کہیں ہو، آنکھیں کہیں ہو، دماغ کہیں ہو اور زبان کہہ رہے اللہم صلی علی محمد وعلی، نہیں، دل سے متوجہ ہو کر حضور کی خدمت عالیہ کے اندر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ادب والی زندگی نصیب فرمائے۔